بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بین الاقوامی خبروں کے ساتھ آپ سب کو ہماری ریئل ٹاک ٹی وی میں خوش آمدید۔ کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو امریکہ میں ہونے والے فساد کے حوالے سے آگاہ کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے کیسے کیپٹل ہل میں فساد برپا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ادھر کرفیو بھی نافذ کر دیا گیا تھا اور اب واشنگٹن میں فوجی دستے بھی تعینات کر دیے گئے ہیں اور امریکی صدر جوئی بائیڈن بھی حلف برداری کے لیے واشنگٹن پہنچ چکے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے جوئی بائیڈن ملک کی قیادت کس طرح کریں گے۔ اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ جی تو ناظرین، واشنگٹن میں ہونے والے حملے کے بعد یوں لگتا ہے کہ جیسے امریکہ کے تو آخری دن چل رہے ہیں۔ اگر جوئی بائیڈن ملک کی پیچیدگیوں کو اچھے سے سنبھال لیتے ہیں تو اس صورت میں ملک کا نظام صرف درست ہو جائے گا، نہیں تو یہ ملک ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہو سکتا ہے، اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، اور عین ممکن ہے کہ امریکہ کے بھی ٹکڑے ہو جائیں۔ امریکہ کے ایف بی آئی اور سیکیورٹی نے دہشت گردی کی پیشن گوئی بھی کر دی ہے، جس میں شاید مزید جانی و مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ کے حامی مزید ایک ہفتے تک مظاہرے بھی کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے واشنگٹن میں فوجی دستے مختلف مقامات پر تعینات کر دیے گئے ہیں۔ جوئی بائیڈن کو اقتدار کی منتقلی کے موقع پر امریکہ کے دارالحکومت میں حملہ کیے جانے کے خدشے کی بنا پر ایجنسیوں نے ریڈ الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ کیپٹل ہل کے قریب ایک شخص بھاری اسلحے سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ایک خاتون جو کہ پولیس کی وردی میں حملہ آور ہونے جا رہی تھی، اس کو بھی پکڑ لیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ کانگریس پر حملہ آور 300 افراد کی شناخت بھی کر لی گئی ہے۔ اس معاملے میں پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے۔ آج جوئی بائیڈن کی تقریب حلف برداری تک واشنگٹن ڈی سی کا اکثر حصہ لاک ڈاؤن میں رہے گا، اور یہاں نیشنل گارڈ کے دستوں کی صورت میں ہزاروں جوان تعینات کیے جائیں گے۔ دریں اثنا حلف برداری کی تقریب کے دوران نیشنل مال، جہاں عام طور پر لوگوں کا رش ہوتا ہے، اسے بھی سیکرٹ سروس کی درخواست پر بند کیا گیا ہے۔ سیکرٹ سروس وہ ادارہ ہے جو امریکی صدر کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں سیکیورٹی فراہم کرتا ہے، چاہے وہ بعد میں عہدے سے ہٹ چکے ہوں۔ امریکہ کے نو منتخب صدر کی حلف برداری کا لمحہ آ گیا۔ جوئی بائیڈن اور نو منتخب نائب صدر واشنگٹن پہنچ گئے۔ نو منتخب صدر مختلف شعبوں میں آج 20 جنوری 2021 کو اہم اقدامات کا اعلان کریں گے۔ تارکین وطن کے لیے 8 سالہ امریکی شہریت کے بل کا اعلان کیا جائے گا۔ 1 کروڑ 10 لاکھ افراد کو بغیر کسی قانونی حیثیت کے شہریت دیے جانے کا امکان ہے۔ حلف برداری کے لیے واشنگٹن ڈی سی میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ 25,000 نیشنل گارڈز تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ سیکیورٹی اہلکاروں کی اسکریننگ کے دوران 12 سیکیورٹی اہلکاروں کو ہٹا دیا گیا، جن میں سے 2 پر دائیں بازو کے انتہا پسندوں سے تعلق کا الزام ہے۔ حلف برداری سے ایک روز پہلے ریپبلکن سینیٹر مچ مکونل نے بھی کیپٹل ہل حملے کا ذمہ دار سبکدوش صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قرار دے دیا اور کہا ہے کہ ان کے مواخذے پر غور کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکیوں سے اپنا الوداعی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے وہی کیا ہے جو ہم کرنے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ فخر ہے کہ میں دہائیوں میں وہ پہلا صدر ہوں جس نے کوئی نئی جنگیں شروع نہیں کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اس بارے میں مزید یہ بھی کہنا ہے
کہ میں نے اپنے دور صدارت میں مشکل اور سخت ترین لڑائیوں کا انتخاب کیا ہے کہ مجھے آپ نے اس لیے ہی منتخب کیا تھا۔ امریکی صدر نے الوداعی خطاب میں یہ بھی کہا کہ اب ملک کو درپیش سب سے بڑا خطرہ ہماری قومی عظمت سے اعتماد کا ضیاع ہے۔ نو منتخب امریکی نائب صدر کملا ہیرس اور صدر جو بائیڈن ملک کی قیادت کیسے کریں گے، اس حوالے سے کملا ہیرس نے خود ہی اپنی ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بتا دیا ہے۔ امریکہ کے نو منتخب نائب صدر کملا ہیرس نے اپنے خطاب میں کہا کہ جو بائیڈن میرے پیارے دوست اور اپنے بیٹے بیو بائیڈن سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ کملا ہیرس نے بتایا کہ مالی بحران کے دوران بطور اٹارنی جنرل باؤ اور میں ملک کے سب سے بڑے بینکوں سے اربوں ڈالر کی امداد حاصل کرنے میں کامیاب بھی رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیو بائیڈن کو عوامی خدمت کا جذبہ اور عزم وراثت میں ملا تھا۔ یاد رہے کہ بائیڈن کے بیٹے بیو بائیڈن کینسر کے عارضے میں مبتلا تھے اور 2015 میں ان کا انتقال کر گئے تھے۔ جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران اپنے بیٹے کی جرأت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ آرمی نیشنل گارڈ میں میجر کی حیثیت سے عراق میں بھی تعینات رہے تھے۔ اپنی پوسٹ کے آخر میں کملا ہیرس نے بتایا کہ وہ اور جو بائیڈن امریکہ کی قیادت کیسے کریں گے۔ انہوں نے لکھا کہ ہم دہاڑی دار مزدوروں کو درپیش چیلنجز، قوم کو درپیش انتہائی سنگین بحرانوں سے نپٹنے کے لیے عزم و استحکام کے ساتھ قیادت کریں گے۔ کملا ہیرس نے لکھا کہ حلف برداری کا دن قوم کو متحد کرنے، قوم کو درپیش چیلنجز اور امریکہ کی بہتری کے لیے وعدوں کی تجدید کا دن ہے۔ امریکہ میں نو منتخب صدر جو بائیڈن آج 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے۔ اس حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ ہزاروں فوجیوں کے ساتھ ساتھ امریکی ٹرانسپورٹ سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن بھی گرین زون کے علاقے میں خدمات سر انجام دے گی، جن کے ساتھ سیکیورٹی کے لیے تربیت یافتہ کتے بھی موجود ہوں گے۔ دوسری جانب کیپٹل ہل میں صدر جو بائیڈن کی تقریب میں اندرونی حملے کے پیش نظر سیکیورٹی پر مامور فوجی نیشنل گارڈ کے 12 اہلکاروں کو اسکریننگ کے دوران مشتبہ قرار دے دیے جانے کے بعد ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا۔ دریں اثنا اس مرتبہ نئے امریکی صدر کو نیوکلیئر فٹ بال کی حوالگی کی تقریب کچھ مختلف ہوگی۔ عام طور پر نئے صدر کو نیوکلیئر فٹ بال کی حوالگی سے اس کے پیشرو کی موجودگی میں کی جاتی ہے، تاہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ نئے صدر کی تقریب حلف برداری میں شریک نہیں ہوں گے۔ ٹرمپ فلوریڈا کے لیے روانہ ہو جائیں گے، جہاں وہ بعد از صدارت اپنی زندگی شروع کریں گے۔ ٹرمپ کی عدم حاضری کا مطلب یہ ہوا کہ نیوکلیئر فٹ بال نئے صدر کے حوالے کرنے کے پروگرام میں معمولی رد و بدل کیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جوہری حملے کا حکم دینے کا اختیار بدھ کے روز مقامی وقت کے مطابق 11:59 اور 59 تک جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا قانونی اختیار موجود ہے۔ تاہم امریکی اسپیکر پارلیمنٹ نینسی پیلوسی پہلے ہی فوج کو متنبہ کر چکی ہے کہ وہ ٹرمپ کے اس حکم پر عمل درآمد نہ کرے۔ نیوکلیئر فٹ بال وہ سیاہ رنگ کا بریف کیس ہے جس میں وہ آلات موجود ہیں جو صدر امریکہ بحیثیت کمانڈران چیف کسی ایٹمی حملے کے لیے اس کے استعمال کا اختیار دے سکتے ہیں۔ جی تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے اس بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔